بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ شب قدر کی رات کون سی ہوتی ہے اور اس رات کے کیا کیا فضائل ہیں، اور تمام طاق راتوں کے نوافل اور ان کی فضیلت کے بارے میں بتائیں گے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ شب قدر کیا ہے؟ حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ مہینہ تم میں آیا ہے اور اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، تو جو شخص اس کی برکتوں سے محروم رہا وہ تمام بھلائیوں سے محروم رہا، اور نہیں محروم رکھا جاتا اس کی بھلائیوں سے مگر وہ جو بالکل بے نصیب ہو۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ حضور علیہ السلام جس قدر رمضان کے آخری عشرہ میں طاعت و عبادت کے لیے کوشش فرماتے تھے اتنی کسی دوسرے عشرہ میں نہ فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ میں نے حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر مجھ کو شب قدر معلوم ہو جائے تو میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ یہ دعا پڑھو، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اور پہلی شب قدر یعنی 21ویں شب کے نوافل اور ان کی فضیلت سن لیں۔ 21ویں شب کو 4 رکعت نماز 2 سلام سے اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد انا انزلنا ایک بار، سورہ اخلاص ایک بار پڑھیں اور سلام کے بعد 70 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس نماز کے پڑھنے والے کے حق میں فرشتے دعائے مغفرت کریں گے۔ دوسری شب قدر یعنی 23ویں شب کو 4 رکعت نماز 2 سلام سے اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد انا انزلنا ایک بار اور سورہ اخلاص 3 مرتبہ۔ اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ مغفرت گناہ کے لیے بہت افضل ہے۔ تیسری شب قدر یعنی 25ویں شب کو 4 رکعت نماز 2 سلام سے پڑھیں اس طرح کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد انا انزلنا ایک بار، سورہ اخلاص 5 مرتبہ پڑھیں اور سلام کے بعد کلمہ طیبہ 100 مرتبہ پڑھیں۔ اور اس کا فائدہ، اس کی فضیلت درگاہ رب العزت سے انشاءاللہ بے شمار عبادت کا ثواب ملے گا۔ اور 25ویں شب کو ہی 2 رکعت نماز پڑھیں اس طرح کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد انا انزلنا ایک بار اور سورہ اخلاص 15 مرتبہ پڑھیں اور سلام کے بعد 70 مرتبہ کلمہ شہادت پڑھیں۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ یہ نماز عذاب قبر سے نجات کے لیے بہت افضل ہے۔ چوتھی شب قدر یعنی 27ویں شب کو 12 رکعت نماز 3 سلام سے اس طرح ادا کرے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد انا انزلنا ایک بار، سورہ اخلاص 15 مرتبہ پڑھے اور سلام کے بعد 70 مرتبہ استغفار پڑھے۔ اس کی فضیلت یہ ہے، اللہ تعالیٰ اس نماز کے پڑھنے والے کو نبیوں کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور 27ویں شب کو ہی 2 رکعت نماز پڑھے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد انا انزلنا 3 بار، سورہ اخلاص 27 بار پڑھ کر گناہوں کی مغفرت طلب کرے۔ اس کی فضیلت، فائدہ، انشاءاللہ تعالی اس کے تمام پچھلے گناہ معاف ہوں گے۔ اور 5ویں شب قدر 29ویں شب کو 4 رکعت نماز 2 سلام سے پڑھے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر ایک بار، سورہ اخلاص 3 بار پڑھے اور سلام کے بعد سورہ علم نشرح 70 مرتبہ پڑھے۔ اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے، یہ نماز ایمان کی تکمیل کے لیے بہت افضل ہے۔
اور 29ویں شب کو 4 رکعت نماز 2 سلام سے پڑھے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 بار، سورہ اخلاص 5 مرتبہ اور سلام کے بعد درود شریف 1000 مرتبہ پڑھے۔ اس کی فضیلت انشاءاللہ تعالی اس نماز کے پڑھنے والے کو دربار خداوندی سے بخشش اور مغفرت عطا ہوگی۔ وظائف ان طاق راتوں کے سن لیں۔ رمضان المبارک کی 21ویں شب کو 21 مرتبہ سورہ قدر پڑھنا بہت افضل ہے۔ رمضان المبارک کی 23ویں شب کو سورہ یاسین شریف، سورہ رحمان 1 مرتبہ پڑھنا افضل ہے۔ رمضان المبارک کی 25ویں شب کو 7 مرتبہ سورہ دخان پڑھے، عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ رمضان المبارک کی 25ویں شب کو 7 مرتبہ سورہ فتح پڑھنا ہر مراد کے لیے بہت افضل ہے۔ رمضان المبارک کی 27ویں شب کو سورہ ملک 7 مرتبہ پڑھے، مغفرت گناہ کے لیے افضل ہے۔ رمضان المبارک کی 29ویں شب کو 7 مرتبہ سورہ واقعہ پڑھے، انشاءاللہ رزق میں برکت رہے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص شب قدر میں سورہ قدر 7 مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہر مصیبت سے نجات دیتا ہے۔ 70,000 فرشتے اس کے لیے جنت کی دعا کرتے ہیں۔ جو جمعۃ الوداع کے دن نماز جمعہ سے قبل سورہ قدر 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، اسے اس دن کے نمازیوں کی تعداد کے برابر نیکیاں عطا کی جاتی ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔